کے اندر 11, گلگت بلتستان میں صرف 1, اسلام آباد میں بھی صرف 1, کے پی میں 85, لیکن پنجاب میں وہ جمپ آیا ایکچولی جس کی میں بات کر رہا تھا ابھی, اور وہ ہے 425, اور سندھ میں 51. اچھا جی, اس میں پاکستان میں بھی ریکوری جو ہے وہ بتدریج, جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ریکوریز بہت کے نمبرز بھی بہت اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے دن تقریباً 429 لوگ مکمل طور پہ صحتیاب ہو چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ وہ بریکٹ ہے کنفرمڈ کیسز کی کہ جس کے بارے میں تشویش ہے اور ہر ملک کے اندر ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہسپتالوں میں داخل کرنا پڑتا ہے 15 سے 20% کے درمیان, اور ان میں سے ایک بہت چھوٹی شرح ہوتی ہے کہ جن کو کرٹیکل کیئر کے اندر لے جانا پڑتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں مختلف ہسپتالوں کے اندر جو داخل ہیں مریض, ان میں 1311 ہیں, اور ان میں سے 28 ایسے ہیں کہ جن کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے اور وہ کرٹیکل کیئر کے اندر ہے. پاکستان میں اس وقت جو ایک مجموعی جو فگر ہے وفات پانے والے لوگوں کی اس بیماری کے حوالے سے وہ 54 ہے. ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جی, اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں عالمی سطح پہ کیس فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ 5.54 ہے, یہ ظاہر ہے کہ تمام ملکوں کی اوسط ہے, تو یہ پاکستان میں اس وقت 1.4 ہے. اور تخمینوں کے برعکس جو ڈیتھ ریٹ ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے وہ نسبتاً کم ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. لیکن جو کیسز کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے یہ تقریباً انہی تخمینوں کے مطابق ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے مختلف ماڈلنگ کر کے اندازے لگائے تھے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. چند ایک موٹی موٹی باتیں اس کے حوالے سے یہ ہیں جی کہ جب ہم نے کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے حوالے سے کام شروع کیا تھا تو ہمارے پاس 2-3 صرف لیبارٹریز تھیں پاکستان میں جہاں پہ کرونا وائرس کی کٹس مہیا کی گئیں. ایکچولی ٹو بگن ود 4 تھیں, اور ان میں ہم نے جو باہر سے کٹس حاصل کی ان ہسپتالوں میں فراہم کی, مفت یہ ٹیسٹ ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے ان کٹس کی بنیاد پہ کہ جو حکومت پاکستان ان لیبارٹریز کو فراہم کرتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران ان لیبارٹریز کے اندر خطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 18 لیبارٹریز ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں کہ جو یہ ٹیسٹ ریلائبل طریقے سے کر سکتی ہیں, کرونا وائرس اسپیسیفک ٹیسٹ جو ہیں PCR کے ذریعے. اس حوالے سے پلان یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ان لیبارٹریز کا نمبر جو ہے پاکستان میں 32 تک لے جائیں گے, اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ 40 تک لے جائیں گے. اچھا, اس میں ایک خاص جو ہم دھیان رکھیں گے وہ اس چیز کا ہے کہ یہ جو لیبارٹریز نئی اسٹیبلش ہوں گی یہ ملک کے ان حصوں میں اسٹیبلش کی جائیں کہ جہاں پہ لوگوں کو نسبتاً آسان رسائی ہو ان تک. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی جگہوں پہ ان کو مجتمع کرنا چاہتے ہیں, بلکہ جو ایکویٹی جغرافیکل ایکسیس کا جو ایشو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کوشش کریں گے کہ جہاں بھی ممکن ہو اس کو دور افتادہ علاقوں میں بھی فراہم کیا جائے. ظاہر ہے کہ جب یہ لیبارٹریز بنیں گی تو آپ کو نئی کٹس کی بھی ضرورت ہوگی. تو کٹس کے حوالے سے ایک کافی گرینڈ پلان ہے NDMA کا. جنرل صاحب آپ کو اس کی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اعداد و شمار کے ساتھ تفصیلات بتائیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کٹس ملینز میں انشاءاللہ دستیاب ہوں گی آنے والے چند دنوں کے اندر. اچھا, ایک میں آپ کو تناظر پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت اہم ہے کیونکہ مختلف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان ٹیسٹ اتنے نہیں کر رہی جتنے اسے کرنے چاہیے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنے زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنی نشاندہی ہو سکے گی کرونا وائرس کے مریضوں کی, اور
اتنے ہی ہم مخصوص اقدامات ان پیشنٹس کے لیے کر سکیں گے کہ جن کے اندر یہ پازیٹیو ہوگا، یا ان کے جو کانٹیکٹس ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ ان کی تعلق داری ہے ان کو ہم علیحدہ کر کے ان کو کوارنٹائنز میں آئسولیشنز میں رکھ سکیں گے۔ تو یہ دو بڑے بنیادی اقدامات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو خاطر خواہ اس میں کمی لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اچھا، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ چونکہ ایک نیا وائرس تھا، اس کا نیا آؤٹ بریک ہے اور اس کے لیے نئی ایک کٹ بنی، چند ممالک نے ان کو پروڈیوس کرنا شروع کیا، تو اس وقت چونکہ یہ بیماری 200 ملکوں سے زیادہ میں ہے اس وقت، تو ہر ملک جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی استعداد بڑھے کہ وہ اپنے لوگوں کے ٹیسٹ کر سکیں۔ تو یہ آپ کو ایک تقابلی جائزہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہلکا سا، کہ اس وقت دنیا میں چند بڑے بڑے یا اہم جو ممالک ہیں کہ جن کے بارے میں فگرز ہمیں دستیاب ہیں، تو ان کے ہاں کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں فی ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں پہ پاکستان میں اس وقت 163 ٹیسٹ ہو پا رہے ہیں پر ملین، 10 لاکھ۔ اچھا، یہ فگر اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ دوسرے ممالک میں یہی فگر کیا ہے۔ تو جہاں پاکستان میں یہ 163 ہے، وہاں یہی فگر مثلاً ہندوستان میں جو 3 اپریل کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے، یہ 50 ٹیسٹ ہیں پر ملین، یعنی پاکستان میں 163 ہیں، انڈیا میں 50 ہے۔ لیکن چند اور ممالک پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ایران مثلاً، ان کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے مطابق 964 ٹیسٹ پر ملین ایران کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں 4264 ہیں۔ اگر ہم پھر ایک ساؤتھ کوریا کو دیکھیں جہاں پہ پر ملین سب سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس وقت دنیا میں، وہ 8019 ہیں۔ اچھا، ہم اگر 163 کر رہے ہیں تو کیا یہ قابل اطمینان بات ہے؟ بالکل نہیں، لیکن اس کو بڑھانے کے بارے میں ہمارا پلان کیا ہے، تو وہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اب تک یعنی پچھلے 24 گھنٹے کے ملا کے 39,183 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ابھی تک پاکستان میں۔ ہماری اس وقت جو استطاعت ہے ڈیلی ٹیسٹ کرنے کی، وہ 6,584 ہے، بہت کم ہے یقیناً۔ لیکن اب ہم اس کو، ہمارا ہدف کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے اوپر لے کر جانا ہے؟ تو ہمارا ہدف اس سلسلے میں جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، وہ کم از کم 2000 ٹیسٹ روزانہ ہم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ ظاہر ہے اس کے لیے کٹس کی ضرورت ہے، کٹس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے آنے والے دنوں میں ہم اسے بڑھائیں گے۔ تو یہ جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے، اس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لیبارٹریز اور کٹس صرف ان کے اوپر منحصر نہیں ہے ٹیسٹ، اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری دوسری چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ کو اس میں ٹرینڈ لوگ چاہیے کہ جو آپ کے ٹیسٹس کے نمونے حاصل کریں، پھر ان کو لیبارٹری ٹیکنیشینز آپ کو چاہیے جو ان لیبارٹریز کے اندر ان ٹیسٹس کو، وہ ایک اسپیشلائزڈ ایک لوگ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو۔ پھر آپ کو ایک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں بھی لیبارٹری ہے یا جہاں آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں وہاں سے آپ نے لیبارٹری تک ٹیسٹ کیسے لے کر آنے ہیں۔ پھر اس کے اندر کچھ اور لوازمات ہیں، کٹس اور جو کیا کہتے ہیں مشینیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور اس میں کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں ایکسٹریکشن کے لیے یا اس کی ٹرانسپورٹیشن میں جسے وی ٹی ایم کہتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اتنی کٹس مل گئیں اور اتنی مشینیں ہو گئیں تو سب ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حوالے سے ہم نے پوری پلاننگ کی ہے جی، اور آنے والے 2-3 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے راؤنڈ اباؤٹ 15 اپریل ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان میں میکسیمم لوگوں کے ٹیسٹ ہو سکیں، ان لوگوں کے جو یا تو سسپیکٹڈ ہے یا ایسے کنفرمڈ پیشنٹس، دوسرے لفظوں میں ایسے کنفرمڈ پیشنٹس کے کانٹیکٹس ہیں۔ اب اس کے لیے بھی ایک قومی سطح کی حکمت عملی
بنا لی گئی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں ٹریک ٹیسٹ اینڈ کوارنٹائن. اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم آنے والے چند دنوں کے اندر لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم علاوہ ان اقدامات کے جو ہم نے سخت اقدامات جو ہم نے کیے ہیں، مثلا یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی پالیسی ہے، ہوم آئسولیشن، بڑی گیدرنگز کے اوپر بین، اسکولوں اور کالجوں کے اوپر بین، اور اس طرح کے جو سارے اقدامات ہم نے کیے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم ٹیسٹنگ بڑھا دیں گے تو اس سے خاطر خواہ فرق پڑے گا ان لوگوں کو شناخت کرنے میں کہ جو پازیٹیو ہیں، اور اگر ان کو پھر ہم صحیح طریقے سے مینج کر پائیں گے تو آنے والے دنوں میں بیماری کے پھیلاؤ میں کمی ہم لا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ آج کا میں اپڈیٹ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی. الرحمن الرحیم. شکریہ جی اسد عمر صاحب. کافی اعداد و شمار تو اسد صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. میں دو چیزیں آج کروں گا. ایک تو پچھلے 24 گھنٹے میں جو صورتحال رہی پاکستان میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا حسب معمول، اور پھر اس کے بعد جو اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں ٹیسٹس کتنے ہو رہے ہیں اور ہمارا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پلان کیا ہے، اس کی کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلے اعداد و شمار. اس وقت عالمی سطح پہ تقریباً 13.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان میں یہ بیماری کنفرم ہو چکی ہے، اور ان میں سے ساتھ ہی ساتھ تقریباً 2.25 لاکھ لوگ ہیں جو مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے ہیں. لیکن تقریباً 75,000 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ملکی سطح پہ اس وقت 3,464 ہمارے پاس کنفرمڈ پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے، اور ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریکوری کے مختلف مراحل میں ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھیں تو 577 جو اس میں مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. اچھا، یہ فگر آپ کو ذرا کافی بڑی لگ رہی ہوگی نسبتاً کل یا گزشتہ دنوں کے دوران جو ہم آپ کو ڈیلی کی فگرز دیتے رہے. یہ ایک بڑا جمپ ہے. کل 300 کچھ کیسز تھے، آج 577. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے اتنے لوگ بیمار ہو گئے، بلکہ ایسا ہے کہ کچھ کوارنٹائنز کے اندر جو ٹیسٹس ہو رہے تھے ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر فیڈ کیے گئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سینس میں کہ شاید کوئی بہت زیادہ آؤٹ بریک شروع ہو گیا اچانک. لیکن یہ بیسیکلی ہو رہا تھا، یہ نمبرز وہاں پہ تھے، لیکن ان کو ڈیٹا بیس کے اندر شامل کیا گیا، اس لیے ایک دم آپ کو یہ جمپ نظر آئے گا. پچھلے 24 گھنٹے میں جو یہ 577 مریض آئے نئے، ان کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ میں صرف پچھلے 24 گھنٹے کا بریک ڈاؤن آپ کو دے رہا ہوں. پاکستان کے اندر 11، گلگت بلتستان میں صرف 1، اسلام آباد میں بھی صرف 1، کے پی میں 85. لیکن پنجاب میں وہ جمپ آیا ایکچولی جس کی میں بات کر رہا تھا ابھی، اور وہ ہے 425، اور سندھ میں 51. اچھا جی، اس میں پاکستان میں بھی ریکوری جو ہے وہ بتدریج، جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ریکوریز بہت کے نمبرز بھی بہت اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے دن تقریباً 429 لوگ مکمل طور پہ صحتیاب ہو چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور یہ وہ بریکٹ ہے کنفرمڈ کیسز کی کہ جس کے بارے میں تشویش ہے اور ہر ملک کے اندر ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہسپتالوں میں داخل کرنا پڑتا ہے 15 سے 20% کے درمیان، اور ان میں سے ایک بہت چھوٹی شرح ہوتی ہے کہ جن کو کرٹیکل کیئر کے اندر لے جانا پڑتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں مختلف ہسپتالوں کے اندر جو داخل ہیں مریض، ان میں 1311 ہیں،
اور ان میں سے 28 ایسے ہیں کہ جن کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے اور وہ کرٹیکل کیئر کے اندر ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ایک مجموعی جو فگر ہے وفات پانے والے لوگوں کی اس بیماری کے حوالے سے وہ 54 ہے۔ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جی، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں عالمی سطح پہ کیس فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ 5.54 ہے، یہ ظاہر ہے کہ تمام ملکوں کی اوسط ہے، تو یہ پاکستان میں اس وقت 1.4 ہے، اور تخمینوں کے برعکس جو ڈیتھ ریٹ ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے وہ نسبتاً کم ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن جو کیسز کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے یہ تقریباً انہی تخمینوں کے مطابق ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے مختلف ماڈلنگ کر کے اندازے لگائے تھے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ چند ایک موٹی موٹی باتیں اس حوالے سے یہ ہیں جی کہ جب ہم نے کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے حوالے سے کام شروع کیا تھا تو ہمارے پاس 2-3 صرف لیبارٹریز تھیں پاکستان میں جہاں پہ کرونا وائرس کی کٹس مہیا کی گئیں۔ ایکچولی ٹو بگن ود 4 تھیں، اور ان میں ہم نے جو باہر سے کٹس حاصل کی ان ہسپتالوں میں فراہم کی، مفت یہ ٹیسٹ ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے ان کٹس کی بنیاد پہ کہ جو حکومت پاکستان ان لیبارٹریز کو فراہم کرتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران ان لیبارٹریز کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 18 لیبارٹریز ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں کہ جو یہ ٹیسٹ ریلائبل طریقے سے کر سکتی ہیں، کرونا وائرس اسپیسیفک ٹیسٹ جو ہیں PCR کے ذریعے۔ اس حوالے سے پلان یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ان لیبارٹریز کا نمبر جو ہے پاکستان میں 32 تک لے جائیں گے، اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ 40 تک لے جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک خاص جو ہم دھیان رکھیں گے وہ اس چیز کا ہے کہ یہ جو لیبارٹریز نئی اسٹیبلش ہوں گی یہ ملک کے ان حصوں میں اسٹیبلش کی جائیں کہ جہاں پہ لوگوں کو نسبتاً آسان رسائی ہو ان تک۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی جگہوں پہ ان کو مجتمع کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جو ایکویٹی جغرافیکل ایکسیس کا جو ایشو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کوشش کریں گے کہ جہاں بھی ممکن ہو اس کو دور افتادہ علاقوں میں بھی فراہم کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لیبارٹریز بنیں گی تو آپ کو نئی کٹس کی بھی ضرورت ہوگی، تو کٹس کے حوالے سے ایک کافی گرینڈ پلان ہے NDMA کا۔ جنرل صاحب آپ کو اس کی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اعداد و شمار کے ساتھ تفصیلات بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کٹس ملینز میں انشاءاللہ دستیاب ہوں گی آنے والے چند دنوں کے اندر۔ اچھا، ایک میں آپ کو تناظر پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم ہے کیونکہ مختلف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان ٹیسٹ اتنے نہیں کر رہی جتنے اسے کرنے چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ بالکل ہم مانتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنی نشاندہی ہو سکے گی کرونا وائرس کے مریضوں کی، اور اتنے ہی ہم مخصوص اقدامات ان پیشنٹس کے لیے کر سکیں گے کہ جن کے اندر یہ پازیٹیو ہوگا، یا ان کے جو کانٹیکٹس ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ ان کی تعلق داری ہے ان کو ہم علیحدہ کر کے ان کو کوارنٹائنز میں آئسولیشنز میں رکھ سکیں گے۔ تو یہ 2 بڑے بنیادی اقدامات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو خاطر خواہ اس میں کمی لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اچھا، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ چونکہ ایک نیا وائرس تھا، اس کا نیا آؤٹ بریک ہے، اور اس کے لیے نئی ایک کٹ بنی، چند ممالک نے ان کو پروڈیوس کرنا شروع کیا، تو اس وقت چونکہ یہ بیماری 200 ملکوں سے زیادہ میں ہے اس وقت، تو ہر ملک جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی استعداد بڑھے کہ وہ اپنے لوگوں کے ٹیسٹ کر سکیں۔ تو یہ آپ کو ایک تقابلی جائزہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہلکا سا، کہ اس وقت دنیا میں چند بڑے بڑے یا اہم جو ممالک ہیں کہ جن کے بارے میں فگرز ہمیں دستیاب ہیں، تو ان کے ہاں کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں فی ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں پہ پاکستان میں اس وقت 163 ٹیسٹ ہو پا رہے ہیں پر ملین، 10 لاکھ۔
اچھا یہ فگر اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ دوسرے ممالک میں یہی فگر کیا ہے. تو جہاں پاکستان میں یہ 163 ہے وہاں یہی فگر مثلا ہندوستان میں جو 3 اپریل کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ 50 ٹیسٹ ہیں پر ملین، یعنی پاکستان میں 163 ہیں، انڈیا میں 50 ہے. لیکن چند اور ممالک پہ نظر ڈالتے ہیں. ایران مثلا ان کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے مطابق 964 ٹیسٹ پر ملین ایران کی گورنمنٹ کر رہی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں 4264 ہیں. اگر ہم پھر ایک ساؤتھ کوریا کو دیکھیں جہاں پہ پر ملین سب سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس وقت دنیا میں، وہ 8019 ہیں. اچھا ہم اگر 163 کر رہے ہیں تو کیا یہ قابل اطمینان بات ہے؟ بالکل نہیں. لیکن اس کو بڑھانے کے بارے میں ہمارا پلان کیا ہے تو وہ میں آپ کو عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اب تک یعنی پچھلے 24 گھنٹے کے ملا کے 39,183 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ابھی تک پاکستان میں. ہماری اس وقت جو استطاعت ہے ڈیلی ٹیسٹ کرنے کی وہ 6,584 ہے. بہت کم ہے یقیناً، لیکن اب ہم اس کو ہمارا ہدف کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے اوپر لے کر جانا ہے. تو ہمارا ہدف اس سلسلے میں جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ کم از کم 2000 ٹیسٹ روزانہ ہم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. ظاہر ہے اس کے لیے کٹس کی ضرورت ہے. کٹس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے آنے والے دنوں میں ہم اسے بڑھائیں گے. تو یہ جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لیبارٹریز اور کٹس صرف ان کے اوپر منحصر نہیں ہے ٹیسٹ، اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری دوسری چیزیں درکار ہوتی ہیں. مثلا آپ کو اس میں ٹرینڈ لوگ چاہیے کہ جو آپ کے ٹیسٹس کے نمونے حاصل کریں، پھر ان کو لیبارٹری ٹیکنیشینز آپ کو چاہیے جو ان لیبارٹریز کے اندر ان ٹیسٹس کو وہ ایک اسپیشلائزڈ ایک لوگ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. پھر آپ کو ایک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں بھی لیبارٹری ہے یا جہاں آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں وہاں سے آپ نے لیبارٹری تک ٹیسٹ کیسے لے کر آنے ہیں. پھر اس کے اندر کچھ اور لوازمات ہیں. کٹس اور جو کیا کہتے ہیں مشینیں ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اس میں کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں ایکسٹریکشن کے لیے یا اس کی ٹرانسپورٹیشن میں جسے وی ٹی ایم کہتے ہیں اس کے لیے. تو یہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اتنی کٹس مل گئیں اور اتنی مشینیں ہو گئیں تو سب ٹھیک ہو گیا. تو اس حوالے سے ہم نے پوری پلاننگ کی ہے جی، اور آنے والے 2-3 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے راؤنڈ اباؤٹ 15 اپریل ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان میں میکسیمم لوگوں کے ٹیسٹ ہو سکیں، ان لوگوں کے جو یا تو سسپیکٹڈ ہے یا ایسے کنفرمڈ پیشنٹس، دوسرے لفظوں میں ایسے کنفرمڈ پیشنٹس کے کانٹیکٹس ہیں. اب اس کے لیے بھی ایک قومی سطح کی حکمت عملی بنا لی گئی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں ٹریک ٹیسٹ اینڈ کوارنٹائن. اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم آنے والے چند دنوں کے اندر لے کر آئیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم علاوہ ان اقدامات کے جو ہم نے سخت اقدامات جو ہم نے کیے ہیں، مثلا یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی پالیسی ہے، ہوم آئسولیشن، بڑی گیدرنگز کے اوپر بین، اسکولوں اور کالجوں کے اوپر بین، اور اس طرح کے جو سارے اقدامات ہم نے کیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم ٹیسٹنگ بڑھا دیں گے تو اس سے خاطر خواہ فرق پڑے گا ان لوگوں کو شناخت کرنے میں کہ جو پازیٹیو ہیں، اور اگر ان کو پھر ہم صحیح طریقے سے مینج کر پائیں گے تو آنے والے دنوں میں بیماری کے پھیلاؤ میں کمی ہم لا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ آج کا میں اپڈیٹ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی. پیشنٹس کے سے ڈیل کرنے کے لیے تو یہ ایک انتہائی جائز مطالبہ ہے. یہ صرف ان کی ذات کے پہلو سے نہیں، اگر ہم قوم کی اپنی ترجیحات سے اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو معاشرے کی ترجیحات سے دیکھتے ہیں
تو اس کے اندر بھی میں پہلے بھی یہ بات بول چکا ہوں کہ ہماری ترجیح سب سے اہم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے جس کے ذریعے یہ علاج ہونا ہے, جنہوں نے ان مریضوں سے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ اگر وہ صحت مند ہوں گے تو جبھی ہم اس لڑائی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں, اس مرض جو ہے اس کے اوپر قابو پانے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. جو ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں انہوں نے بھی, ظاہر ہے جب جہاز میں جاتے ہیں تو وہ ایمرجنسی کا بتایا جاتا ہے آپ کو, تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو تو آکسیجن ماسک گرے گا, تو پہلے خود ماسک پہنے اور پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے تو اس کو پہنائیں. یہ بالکل ویسی ہی مثال ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے ان کو تحفظ دینا ہے. ہم نے ابھی تک جو طریقہ کار اپنایا ہوا تھا, حالانکہ ہے تو صحت بنیادی طور پر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ صوبوں کی ہے, لیکن ظاہر ہے ایک ایمرجنسی کی صورتحال کے اندر جو بھی وفاق سے ہو سکتا ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو فرنٹ لائن ورکرز تھے, جو ایمرجنسی کے اندر, جو آئی سی یو کے اندر جو ڈیل کر رہے ہیں ان مریضوں سے, یا وہ لوگ جن کے سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ شاید ان کو کورونا ہو, تو وہ تقریباً 22,000 میڈیکل کٹس کی ہمارے پاس ریکویسٹ آئی تھی یا آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی. آج سے 2 دن پہلے تک 39,500 ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے پروٹیکٹیو کٹس پہنچائی جا چکی تھیں وفاق کی طرف سے صوبوں کو. اس کے اندر وفاق کے اندر ہی یہاں آئی سی ٹی کے اندر 2,000 کٹس دی گئی تھی, بلوچستان میں 5,600 کٹس پہنچائی گئیں, خیبر پختونخوا کے اندر 7,600 کٹس, پنجاب میں 10,600 کٹس, سندھ کے اندر 9,200 کٹس, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 3,000 اور گلگت بلتستان میں 1,500 اور مکمل مجموعی طور پر 39,500 کٹس پہنچائی جائے. لیکن ہمیں اس کے بعد اطلاع یہ ملنی شروع ہوئی, کیونکہ یہ ایک دوہرا رستہ تھا, پہلے ہم صوبائی حکومت کو بھیجتے ہیں پھر انہوں نے آگے بھیجنا ہوتا ہے, تو اس کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کو تیز کرنے کے لیے اب ہم جو سلسلہ کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, پرسوں سے جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ہسپتالوں کو, جو آئیڈینٹیفائڈ ہسپتال ہیں, ان کو براہ راست یہ میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے وہ ان کے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے پہنچانا ہے. مجموعی طور پر تقریباً 400 ہسپتالوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے اندر وینٹیلیٹرز ہیں, اور جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی شک ہوتا ہے کہ بیماری ہے تو وہاں پر وہ جائے. اس میں سے 153 ہسپتال وہ ہیں جن کے پاس 5 یا اس سے زیادہ وینٹیلیٹرز ہیں, تو سب سے زیادہ جو ترجیح ہے وہ ان 153 ہسپتالوں کی ہے جہاں پر یہ پہنچایا جا رہا ہے, اور اس کا بھی میں آپ کو صوبائی بریک اپ دے دیتا ہوں. 4 جو ہیں وہ ہسپتال آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہیں, 4 بلوچستان میں ہیں. میں پھر سے دوبارہ ایک دفعہ بتا دوں کہ یہ ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم کوئی کسی خاص صوبے کے لیے یا خاص علاقے کے لیے زیادہ کر رہے ہیں. ہر وہ ہسپتال پورے پاکستان میں جس کے پاس 5 یا اس سے زیادہ وینٹیلیٹر ہیں, پہلی فیز میں ان کو پہنچا رہے ہیں, جو کہ 4 آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہیں, 4 بلوچستان میں ہیں, 7 آئی سی ٹی کے اندر موجود ہیں, 21 خیبر پختونخوا میں ہیں, 75 پنجاب کے اندر ہیں, 42 سندھ کے اندر ہیں, اور یہ مکمل مجموعی طور پر 153 بنتے ہیں. تو پرسوں سے ڈائریکٹ ان کے جو ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ہم یہ پہنچانا شروع کر دیں گے. ایک تو یہ بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. دوسرا جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ زیادہ تفصیل کے اندر آپ سے بات کریں گے اس کے اوپر ڈاکٹر ظفر مرزا, کہ کل پرسوں بلکہ جب ہم نے بریفنگ کی تھی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آگے کی طرف جس طرف جو ہماری مجموعی طور پر ایک حکمت عملی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے, اس کے اندر جو ٹیسٹنگ ہے تشخیص کرنے کے لیے کہ کس کو یہ وائرس لگ گیا ہے اور کس کو نہیں لگا, وہ ایک بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. تو ایک بہت اس وقت اس چیز کے اوپر فوکس ہے, اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت آج سے کچھ ہفتے پہلے جو ہے ہم 700 سے 800 کو 2 سے 3 ہفتے پہلے جو ہے 700 سے 800 ٹیسٹ کر رہے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر. وہ بڑھ کے نمبر جو ہے وہ تقریباً 2000 تک چلا گیا تھا, اور کل جو لیکن ہم نے اس کو, اور ظفر مرزا صاحب اس کو بتائیں گے کہ کیوں اس کی اتنی اہمیت, اور
اس میں کیا کیا عنصر ہیں. یہ صرف مشین وہاں پہ رکھنے کی بات نہیں ہے, تو مشینیں بھی لائی جا رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو اس کو مشین کو استعمال کرنے کے لیے چیزیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس کا ذکر آپ کو کریں گے, لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہماری جو ہدف ہم نے اپنے لیے اس وقت تعین جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپریل کے آخر تک ہم تقریباً 25,000 ٹیسٹ روزانہ کرنے کی اس میں آ جائیں کیپیبلٹی کے اندر. یعنی آج سے جو 3 ہفتے پہلے ہم 1,000 بھی نہیں کر رہے تھے, اس کو تقریباً ہم 30 گنا بڑھا کر 25,000 ٹیسٹ روزانہ تک لے جانے کی کوشش کریں گے. تفصیل جیسے میں نے کہا کہ آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر مرزا صاحب. تیسری چیز جس کا میں آپ کو سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے, اور اگر وہ کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس کا ہم نے علاج کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بار بار جس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا معاشی بوجھ بھی ہے جو پاکستان کے غریب اور اب تو کئی کیسز کے اندر متوسط طبقے کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. تو ان کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی ایک بڑی ایک اہمیت کی چیز ہے. اور اس کے لیے جو آپ سے پچھلے ہفتے وزیر اعظم نے اعلانات کیے تھے, کابینہ نے اس کی ECC اور کابینہ نے اس کی منظوری دی, تو اس کا جو ایک بہت بڑا اہم جو عنصر تھا وہ تھا ہمارا احساس پروگرام کے ذریعے, کفالت پروگرام کے ذریعے, جو ہم نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک یہ معاونت پہنچائی جائے, اور ان 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک 12,000 روپے فی خاندان یہ رقم پہنچانی تھی. اس کی تیاری تقریباً مکمل کر لی گئی ہے. پرسوں سے پہلے اس کے چیکس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس پہلی فیز کے اندر تقریباً 40 لاکھ خاندان ہیں جن تک یہ معاونت پہنچائی جائے گی. ان 40 لاکھ خاندانوں تک پہنچنے کے لیے 16,923 ڈسٹریبیوشن کے پوائنٹس بنائے گئے ہیں. اس کے اندر مختلف نوعیت کے ہیں, کہیں تو باقاعدہ خصوصی طور پر کیمپ سائٹس بنائی گئی ہیں, کہیں ATM کے کچھ ذریعے ہو رہا ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر وہ پوائنٹ آف سیل جو ہے جو اس نظام کا حصہ بنیں گے, جو ہمارے نیٹ ورکس ہیں ان کے ذریعے کیا جائے گا. اس 16,923, اور یہ میں صرف بتا دوں کہ یہ پہلا فیز بھی جو ہے یہ پرسوں شروع ہوگا, سارے پاکستان کے اندر شروع ہوگا, لیکن یہ بھی ایک دن کا نہیں ہے. اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسی صورتحال کھڑی ہو کہ ایک جگہ پہ اتنے زیادہ لوگ آ جائیں کہ وہ جو ہم سماجی فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں, جو حفاظتی تدابیر جن کا بار بار ڈاکٹر ظفر مرزا اور سب ذکر کرتے ہیں, کہ ہم ان کو سامنے نہ رکھ سکیں, اور اس کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ہماری ایک دوسرے تک وبا پھیلنے کے اندر کوئی خطرہ پیدا ہو سکے. تو اس لیے یہ کئی دن تک چلے گا. ان 16,923 جو پوائنٹس ہیں جہاں سے ان 40 لاکھ لوگوں کو اس پہلے فیز کے اندر 48 ارب روپے کی رقم جانی ہے, اس میں خیبر پختونخوا کے اندر 3,700 پوائنٹس ہیں, جی ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں. آزاد جموں اینڈ کشمیر کے 396 پوائنٹس ہیں. گلگت بلتستان کے 285 پوائنٹس ہیں. بلوچستان کے 708 پوائنٹس ہیں. سندھ کے 4,374 پوائنٹس ہیں. پنجاب کے 7,299 پوائنٹس ہیں, اور ICT میں 161, 16,923 مجموعی طور پہ. تو پاکستان کے ہر حصے کے اندر وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ معاونت کے لیے اپنا کام شروع کر رہی ہے, اور پاکستان کے تمام جیسے میں نے کہا صوبوں اور اکائیوں کے اندر یہ ہوگا. اور آخر میں ڈاکٹر مرزا کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں کچھ سننے کو ملتا ہے, 1-2 جگہ سے یہ بات آئی ہے کہ صوبوں نے یا ان کے کسی نمائندوں نے یہ بات کی ہے کہ جی ہمیں ابھی تک وفاق سے کوئی پیسہ نہیں ملا. وفاق نے پیسہ صوبے کو یا صوبائی حکومت کو نہیں دینا, لیکن یہ جو سب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میڈیکل ایکوپمنٹ جو بھیجا جا رہا ہے ہیلتھ ورکرز کے لیے, یہ پاکستان کی ہر اکائی ہر صوبے کے پاس بھیجوا رہا ہے وفاق. یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان ہیں یہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے یوٹیلیٹی سٹورز کے جو 4,000 سٹورز ہیں
ان کے ذریعے جو سبسڈی کے ذریعے 50 ارب روپے کی مدد سے کھانے پینے کی اشیاء، خورد و نوش کی اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں، وہ سارے پاکستان کے لیے. تو وفاق جو اس وقت کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے جو مختلف کاروباری ادارے ہیں ان کے لیے جو مراعات دی جا رہی ہیں وہ بھی سارے پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے. تو وفاق جو ہے وہ ہر صوبے، ہر اکائی کے لیے یہ مدد کر رہی ہے، ان کے جو بزنس ہیں ان کو بھی کر رہی ہے، عوام کے لیے بھی کر رہی ہے، ان کے ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی کر رہی ہے. یہ پیسہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس نہیں جانا، تو پتہ نہیں اس کی کیوں کنفیوژن ہے. آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر ظفر مرزا کو دوں، وہ یہ بات ہے کہ جی ایک ہم لوگوں کے اندر کچھ خود اعتمادی ویسے بھی زیادہ ہے. پاکستانی جو ہے دلیر ہوتا ہے اور خود اعتمادی بہت ہوتی ہے، ہمیں بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ہم میں کچھ ایک یہ بھی میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ خاص ہم میں کوئی ایسی پروٹیکشن ہے جس کی وجہ سے ہم پر اس بیماری کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو اپنے پاکستان سے ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت 50 سے زیادہ لوگ، 53 تھا میں نے آخری نمبر جو دیکھا تھا، وہ اموات ہو چکی ہیں. اس وقت آج صبح کا جو نمبر تھا 28 پیشنٹ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز کے اندر اس کرونا کی وائرس کی وجہ سے. تو خدارا اپنا ضرور خیال رکھیں. یہ ایسا وائرس ہے جس سے ہم میں سے کوئی بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ جو ذرا صاحب ثروت ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر مجھے ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس تو اچھے ڈاکٹر ہیں اور میں دوائی لے لوں گا، تو میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم، دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم میں سے گنا جاتا ہے جی برطانیہ، اس کے وزیر اعظم بورس جانسن اس وقت آئی سی یو کے اندر ہیں کورونا کی وائرس لگنے کی وجہ سے. اس لیے خدارا آپ میں سے ہر شخص، ہر پاکستانی کے لیے اہمیت رکھتا ہے. آپ سب جو ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھیں. اور اپنا خیال رکھیں گے تو اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنا خیال رکھیں گے تو اس سے خود بخود آپ اپنے گھر بار والوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے محلے والوں کا بھی خیال رکھ سکیں گے. تو اس میسج کے ساتھ میں ڈاکٹر ظفر مرزا کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی اسد عمر صاحب. کافی اعداد و شمار تو اسد صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. میں دو چیزیں آج کروں گا. ایک تو پچھلے 24 گھنٹے میں جو صورتحال رہی پاکستان میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا حسب معمول. اور پھر اس کے بعد جو اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں ٹیسٹس کتنے ہو رہے ہیں اور ہمارا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پلان کیا ہے، اس کی کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلے اعداد و شمار. اس وقت عالمی سطح پہ تقریباً 13.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان میں یہ بیماری کنفرم ہو چکی ہے. اور ان میں سے ساتھ ہی ساتھ تقریباً 2.25 لاکھ لوگ ہیں جو مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے ہیں. لیکن تقریباً 75,000 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ملکی سطح پہ اس وقت 3,464 ہمارے پاس کنفرمڈ پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے، اور ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریکوری کے مختلف مراحل میں ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھیں تو 577 جو اس میں مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. اچھا، یہ فگر آپ کو ذرا کافی بڑی لگ رہی ہوگی نسبتاً کل یا گزشتہ دنوں کے دوران جو ہم آپ کو ڈیلی کی فگرز دیتے رہے. یہ ایک بڑا جمپ ہے. کل 300 کچھ کیسز تھے، آج 577. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے اتنے لوگ بیمار ہو گئے، بلکہ ایسا ہے کہ کچھ کوارنٹائنز کے اندر جو ٹیسٹس ہو رہے تھے ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر فیڈ کیے گئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سینس میں کہ شاید کوئی بہت زیادہ آؤٹ بریک شروع ہو گیا اچانک. لیکن یہ بیسیکلی ہو رہا تھا، یہ نمبرز وہاں پہ تھے لیکن ان کو ڈیٹا بیس کے اندر شامل کیا گیا، اس لیے ایک دم آپ کو یہ جمپ نظر آئے گا. پچھلے 24 گھنٹے میں جو یہ 577 مریض آئے نئے،
ان کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ میں صرف پچھلے 24 گھنٹے کا بریک ڈاؤن آپ کو دے رہا ہوں.